تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شیخی خور مفلس جس نے امیروں کی محفل میں جا کر اپنے امیر ہونے کا ڈھونگ رچایا تھا، اور جو کھال دمبے کی اس نے اپنے پاس رکھی اور روزانہ صبح میں اس کھال کو اپنے منہ سے لگاتا، اپنے مونچھوں کو تیل سے اس کی چکناہٹ سے تر کرتا، اپنے ہونٹوں کو اس کی چکناہٹ سے تر کرتا، اور اس کی دمبے کی بو اس کے منہ کو لگ جاتی، اور وہ اس طرح امیروں کی محفل میں جا کر اپنے امیر ہونے کا ڈھونگ رچاتا، یہ باور کراتا کہ میں بھی دمبے کا گوشت کھاتا ہوں۔ اور اس کی اس حرکت سے اس کے پیٹ کو جو نقصان ہوا کہ کسی نے بھی اس کو ہمدردی میں کھانا نہیں کھلایا اور پیٹ بھوکا رہا، تو پیٹ نے بددعا کی اور پیٹ کی بددعا قبول ہو گئی۔ اس کا ذکر گزشتہ کے درس میں ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں گے، آج بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ کی دعا کیسے قبول ہوئی اور کیا ہوا۔ اور وہ جو حکایت کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ بلی دمبا لے گئی، شیخ چلی کا جو قصہ بیان ہوا تھا، آپ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا ہے۔ چوں شکم خدرا بے حضرت در سپرد، گرب آمد پوست آں دمبا بے برد۔ جب پیٹ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکایت کر دی کہ اس کے شیخی بھگارنے سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، تو اب کیا ہوا کہ اس نے جو کھال دمبے کی اپنے گھر میں رکھی تھی اور روزانہ جس کو اپنے منہ کو لگا کر نکلتا تھا، وہ اچانک ایک بلی آئی اور وہ کھال اٹھا کر بھاگ گئی۔ اب وہی ایک کھال تھی، اس کی عزت جس سے برقرار رہتی تھی، اب وہی چلی گئی۔ اس پسے گربا دویدو می گریخت، کودکس تر سے اتابش رنگ ریخت۔ اس کا بچہ، اس کا بیٹا جو تھا، وہ اس کھال کی نگرانی کرنے پر مامور تھا، لیکن جیسے ہی بلی آئی اور وہ کھال کا ٹکڑا اٹھا کر بھاگنے لگی، اس کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا بھاگنے لگا، اور اس کو ڈر تھا کہ اب والد آ کر غصہ کریں گے، ایک چیز کی حفاظت بھی تو نے ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کی، غصہ کریں گے، تو غصے کے ڈر سے وہ بھاگنے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آمد اندر انجمن آطفل خرد، آبروئے مرد لافی راب برد۔ پریشان ہو کر بچہ جب بلی نکل گئی ہاتھ سے، پوری کوشش اس کی کامیاب نہیں ہوئی، تو وہ بچہ تلاش کرتا ہوا اپنے والد کو آیا، تاکہ اس سے پہلے کہ والد آ کر اس کے بارے میں پوچھیں اور برسیں، پہلے ہی جاؤ اور سب کچھ سنا دو۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پبلک کے سامنے زیادہ غصہ نہیں کرتے، اکیلے میں غصہ بھی کریں گے، ماریں گے بھی، سزا بھی دیں گے، سب کریں گے، لیکن لوگوں کے سامنے، عام طور پر معززین کے سامنے بچوں کو غصہ نہیں کرتے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو میں مجمع میں جاتا ہوں اور وہیں جا کر سنا دیتا ہوں تاکہ غصے سے بچ جاؤں۔ وہ مجمع میں آیا اور اس کے سامنے پورا سنا دیا کہ آپ کی جو کھال تھی وہ بلی اڑا کر لے گئی ہے۔ اس طرح سے بیٹے نے باپ کی آبرو خاک میں ملا دی۔ گفت آں دمبا کہ ہر صبح بیداں، چرب می کر دے لباؤں سب لتاں۔ کہنے لگا کہ اے میرے والد، وہ دمبے کی کھال جس کو آپ ہر صبح اپنے ہونٹوں اور مونچھوں پر ملا کرتے تھے، وہ بلی لے کر چلی گئی۔
گرب آمد ناگہانش در ربوت، بلی آئی اچانک اور اس کو لے کر بھاگ گئی، بس دوے دیمو نہ کرداں جہد سود۔ میں اس کے پیچھے بہت دوڑا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی، اس کے پیچھے میں بہت دوڑا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری ساری محنت بیکار ہو گئی۔ پہلواں در لاف گرمو ذوقناک، چوش نیدی قصہ گشت از غم ہلاک۔ اب جیسے ہی اس کا پول ساری محفل میں، مجمع میں، لوگوں کے سامنے، جس کے سامنے وہ شیخی بگاڑتا تھا اس کے سامنے کھل گیا، تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی گرمی پیدا ہو گئی، اور اس گرمی سے اس کی ایسی کیفیت ہو گئی جیسے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہو۔ کاٹے تو خون نہیں، ہمارے پاس کہا جاتا نا، کاٹے تو خون نہیں، وہ کیفیت ہو گئی اس کی۔ منفعل شد درمیان انجمن، سر فرو بردو خموش گشت سخن۔ اب پورے مجمع میں، سارے لوگوں میں وہ شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اب تک جو وہ لمبی لمبی ہانکتا تھا کہ میں بھی یہ دمبے کا گوشت کھاتا ہوں، دیکھو اس کی چکناہٹ میرے ہونٹوں پر ابھی بھی ہے، اس کی بو بھی آتی ہے، اب سارا پول سب کے سامنے کھل گیا، شرمندگی کے مارے سر جھکا لیا اور ایک دم خاموش ہو گیا۔ اب بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے اس کے پاس، اب کیا ایکسپلینیشن دے گا؟ اسی کے بیٹے نے آ کر پول کھول دیے، کیونکہ بچے جو ہوتے نا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ اس طرح کی چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں، ان کو یہ شیخی کرنا، یہ لمبی لمبی ہانکنا یہ نہیں معلوم ہے۔ بچے من کے سچے، مشہور ہے، بہت سارے ماں باپ کے ایسے پولوں کو بچے ہی کھول دیتے ہیں، لمبی لمبی ہانکتے نا ماں باپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، ہمارے گھر میں یہ ہے، ہمارے گھر میں وہ ہے، ہم یہ کھاتے ہیں، ہم وہ کھاتے ہیں، بچے بول دیتے ہیں آ کر، پاپا کہاں کھاتے ہیں، ہم تو کتنے دن سے نہیں کھائے۔ بیچارہ معصوم ہوتا ہے وہ، اس کو کیا پتا کہ کیا چیز بولنے کی ہے، کیا چیز نہیں بولنے کی، وہ بول دیا، اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے خاموش بیٹھنے کے۔ خند آمد حاضراں را از شگفت، رحم ہاشاں باز جنبیدن گرفت۔ اب یہ سننے کے بعد جو حاضرین تھے، جب ان لوگوں کے سامنے اس کا پول کھل گیا تو ان کو ہنسی آ گئی، اس شخص کی اس حرکت پر ہنسی آ گئی، تعجب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ اس حد تک بھی شیخی کرتے ہیں، تعجب کرنے لگے۔ لیکن تعجب تو ان کو ہو گیا، لیکن بہرحال ان کو رحم آ گیا ان کے اوپر، ان آدمی کی حرکت کے اوپر۔ بیچارے کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے، اس کو بھی شوق ہے لوگوں کے سامنے لمبی لمبی ہانکنے کا، اس لیے وہ بیچارہ ہانکا، اگرچہ کہ اس کی بے وقوفی ہے یہ، لیکن کیا کریں، بیچارہ مجبور ہے۔ یہ سوچ کر ان لوگوں کو رحم آ گیا اس کے اوپر۔ دعوتش کردند و سیرش داشتند، تخم رحمت در زمینش کاشتند۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اس کو اتنی خواہش ہے کہ دمبے کا گوشت کھانے کی، چکنا چکنا گوشت کھانے کی، اور اس کے پاس نہیں ہے، چلو ہم اس کی دعوت کر دیتے ہیں آج، اور اتنا کھلاتے ہیں اس کو کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ مہربانی کا بیج ہے، زمین میں بوتے ہیں، دیکھیں گے کیا درخت اگتا ہے۔ اونچ ذوق راستی دید از کرام، بے تکبر راستی راشد غلام۔ اب دیکھیے، پیٹ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ پیٹ نے جو دعا کی تھی کہ اس کی شیخی ختم ہو جائے، اس کا بھرم کھل جائے اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے، یہی پیٹ نے دعا کی تھی نا، اس طرح پیٹ کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن جب اس آدمی نے سچائی کا مزہ دیکھا، سچ بولنے میں کتنا فائدہ ہے، جھوٹ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا، اور پھر یہ جو لوگ ہیں، یہ امیر جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ان کو سچ سننے کا کتنا اچھا ذوق ہے کہ جب تک یہ جھوٹ سن رہے تھے ان کے اندر کوئی جنبش نہیں تھی، جب سچ ان کے سامنے آ گیا تو یہ مہمان نوازی پہ آ گئے۔ تو شریف لوگوں کی یہی علامت ہوتی ہے، ان کے اندر سچائی کا ذوق، سچائی کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی بھی اس واقعے کو دیکھ کر یہ بھی سچائی کا غلام بن گیا۔ اب اس نے طے کر لیا کہ اب میں زندگی میں کبھی شیخی نہیں ماروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ راست تیرا پیش ہے خود کن مدام، تاشوی در ہر دو عالم نیک نام۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم بھی سچائی کو ہمیشہ کے لیے اپنا پیشہ بنا لو۔ ایک دو بار کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ایک دو بار کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کو پروفیشن نہیں بولتے۔ جو آدمی بزنس ہمیشہ وہی کرتا ہے وہ اس کا پروفیشن بنتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بار سچ بولنے سے سچا تو نہیں کہلائے گا،
جو آدمی ہمیشہ سچ کہے، سچائی کو اپنا پیشہ بنا لے، وہی آدمی سچا کہلاتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اس آدمی کے دونوں جہاں میں نیک نام ہونے کا۔ اگر اس دنیا میں، اس دنیا میں، دونوں دنیا میں اگر آپ نیک نام ہونا چاہتے ہیں تو عارضی فائدے کا خیال چھوڑو اور سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ بھلے ہی عارضی طور پر آپ کا کچھ نقصان ہو جائے گا، لیکن نیک نامی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب آپ یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے پھر واپس آ رہے ہیں اس گیدڑ کی طرف، اس گیدڑ کے مور ہونے کا دعویٰ کرنا جو ایک رنگریز کے مٹکے میں گر گیا تھا۔ آ شغالے رنگ رنگ اندر نہفت، بر بنا گوشے ملامت گرب گفت۔ اس رنگ برنگی مٹکے میں جو گیدڑ گر گیا تھا، وہ جا کر اپنے گیدڑوں کی محفل میں اپنے مور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ یاد ہے آپ کو، اس سے پہلے یہ تذکرہ نکلا تھا۔ اس میں سے ایک گیدڑ آگے بڑھا تھا، بڑھ کے اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ اے بیوقوف، کیا کر رہا ہے تو ہے گیدڑ اور اپنے مور ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو اس نے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ اس کے کان کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا، بن گر آخر در منو در رنگ من، یک سنم چومن ندارت خود شمن۔ آخر مجھے دیکھو تو صحیح، تم، میں دعویٰ کر رہا ہوں مور ہونے کا، تو میرے دعوے کو غیر ضروری مت سمجھو۔ مجھے دیکھو تو صحیح، میرے اندر کتنا چینج آ گیا ہے، میرے رنگوں کو دیکھو، میں کس طرح رنگین ہو گیا ہوں، میں اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوں، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، رنگ چمک رہا ہے، کوئی پجاری بھی ایسا بت نہیں بنا سکتا، اتنی خوبصورتی آ گئی ہے میرے اندر۔ چوں گلستاں گشتام صد رنگ و خش، مرمرا سجدہ کنز منصر مکش۔ میں اس وقت باغ کی طرح لگ رہا ہوں، ہرے بھرے باغ میں جیسے مختلف رنگوں کے پھول کھل جاتے ہیں، ویسا حال اس وقت میرا ہو گیا ہے اور میں حسین ہو گیا ہوں۔ تم سرکشی مت کرو، مجھے ماننے سے انکار مت کرو، جھک جاؤ میرے سامنے، میرے ساتھ اینٹھنے کی کوشش مت کرو۔ اس وقت تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کس درجے پر ہوں، کیا بن گیا ہوں۔ جیسا جھوٹا شیخ، مکار شیخ، اس سے پہلے ذکر ہوا تھا، کیسا بزرگوں کے لباس کو، بزرگوں کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لا لا کر ایسے اپنے آپ کو پوز کرنے لگتا ہے جیسے وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ یہ وہ کیریکٹر ہے۔ تو اب وہ لوگوں سے عقیدت کا خواہش مندی ہوتا ہے، مجھے مانو، میرے سامنے جھکو، میری تعظیم کرو، میرے ساتھ سرکشی مت کرو۔ کرو فرو آب و تابو رنگ بھی، فخر دنیا خاں مراؤ رکن دی۔ میری شان و شوکت کو دیکھو، میری رونق کو دیکھو، میری چمک دمک کو دیکھو، میرے رنگوں کو دیکھو۔ تمہارے پاس آنکھیں تو ہیں نا، اور تم دیکھ بھی رہے ہو، پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ مجھے فخر دنیا کہو، مجھے رکن دین کہو، دین کا رکن، دین کا ستون کہو۔ اب جو اس طرح کے جعلی شیخ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو خطابات دیتے ہیں، خود خطابی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ خطاب انہوں نے خود رکھ لیا ہے، کسی کا یہ خطاب، کسی کا وہ خطاب۔ کس نے دیا آپ کو یہ خطاب؟ کسی نے نہیں، خود نے رکھ لیا، یا تو خود نے رکھ لیا یا خود ان کے چاہنے والوں نے دے دیا۔ حالانکہ خطاب بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو دیتا ہے، یہ چھوٹے لوگ بڑے کو خطاب کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں وہ گیدڑ کا طریقہ کار ہے، اس گیدڑ کا۔ مظہر لطف خدائی گشتام، لوح شرح کبریائی گشتام۔ میں اللہ کے کرم کا مظہر بن گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ اس کے کرم کے آثار اب میرے جسم پر سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایکسپلینیشن بنا ہوا ہوں، ایسے ایسے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک رنگریز کے مٹکے میں گر کر رنگ چڑھ گیا، بس۔ اے شغالاں ہی میں خانی دم شغال، کہ شغال رابوت چندی جمال۔ اے گیدڑو، اب وہ گیدڑ ہو کر گیدڑوں سے کہہ رہا ہے، اے گیدڑو خبردار، مجھے گیدڑ نہیں کہنا، کوئی گیدڑ اتنا حسین کہاں ہوتا ہے جتنا میں ہوں۔ آ شغالاں آمدن ناجاں بے جمع، ہم چو پروانہ بے گردا گرد شمع۔
اور پھر وہاں پورے گیدڑ جمع ہو گئے اس کی یہ باتوں کو سن کر۔ اب ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگ جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں اپنی بڑائی ہانکتے ہیں تو ایسے کچھ گیدڑ بھی ان کے متحد بن کے آ ہی جاتے ہیں ان کے پاس۔ تو ایسے ہی اور گیدڑ بھی جمع ہو گئے، جیسے شمع کے اطراف پروانے منڈلاتے ہیں ویسے ایسے لوگوں کے چاہنے والے بھی پیدا ہو ہی جاتے ہیں دنیا میں۔ پس چه خانی مت بگو اے جوہری، گفت طاؤس نری چو مشتری۔ اب کہنے لگے کہ آپ واقعی جوہری ہیں، اب آپ ہی بتائیے ہم کیا کہیں آپ کو۔ کچھ لوگ تو واقعی عقیدت مند بن گئے، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے کہ یہ گیدڑ ہو کے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں طاؤس نر ہوں، میل پیکاک۔ طاؤس نر جو ہے میل پیکاک، اس کے لفظی معنی میل پیکاک ہوتے ہیں، لیکن طاؤس نر سے مراد یہ کہ بہت اعلیٰ درجے کا مور۔ چوں مشتری، اور مشتری کی طرح ہوں، ایز بریلینٹ ایز جوپیٹر۔ دیکھیے تھوڑا سا رنگ لگ گیا تو حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ پس بے گفتندش کے طاؤسان جاں، جلوہ دارند اندر گلستاں۔ تو ان میں سے چند گیدڑوں کو جن کو اس کے بارے میں شبہات تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ ہم آپ کو مور مان لیتے ہیں، لیکن جو مور ہوتے ہیں نا، روحانی مور، جو بڑے روحانیت کے شہسوار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ باغ کے جلوے دکھاتے ہیں۔ مور باغ میں اپنے جلوے دکھاتا ہے، تو یعنی یہ مور بھی جو روحانی مور ہیں وہ عالم ملکوت کے جلوے دکھاتے ہیں۔ تو چنا جلوہ کنی، گفتہ کہ نا، بادیا نا رفتہ چوں گوید منا۔ تو کیا آپ بھی ویسا کچھ جلوہ ہمیں دکھائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ مور ہیں نا، تو مور جیسے باغ میں جلوے دکھاتا ہے ویسا کوئی جلوہ آپ بھی دکھائیں گے کیا جنگل میں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ جعلی ہے نا، کہاں سے دکھائے گا جلوہ؟ نہیں، کہنے لگا کہ جو کبھی جنگل میں گیا ہی نہ ہو وہ مینا کی بات کیا کرے گا؟ جس نے کبھی کوئی چٹیل میدان دیکھا ہی نہ ہو وہ میدان مینا کی کیا بات کرے گا؟ یعنی ایسا پیر، جعلی پیر، جس نے عالم روحانیت کی سیر کبھی کی ہی نہیں ہو، جس کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہ ہو، وہ کیا جلوے دکھائے گا؟ وہ تو صرف دعوے کر سکتا ہے، یا تو خود دعوے کرے گا یا اپنے مارکیٹنگ مینیجرز کے ذریعے اپنے بڑے ہونے کے دعوے کرائے گا، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتا۔ بانگ طاؤساں کنی، گفتہ کہ لا، پس نئے طاؤس خواجہ بلعلا۔ تو اچھا ٹھیک ہے، آپ وہ جلوے نہیں دکھا سکتے نا، چلیے کم از کم آپ یہ بتا دیجئے کہ مور جو بولی بولتے ہیں کیا آپ وہ بولی بول سکتے ہیں؟ موروں کی زبان آپ جانتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مور نہیں ہیں، نہ آپ موروں کی طرح جلوے دکھا سکتے ہیں، نہ آپ موروں کی بولی بول سکتے ہیں، پھر کیسے مانگ لیں؟ صرف رنگوں کو دیکھ کر کسی کے مور ہونے کا اقرار ہم کیسے کر لیں؟ خلط طاؤس آیت زاسماں کے رسی از رنگ دعوے ہا بداں۔ طاؤس وہ ہوتا ہے جس کا لباس آسمان سے اترتا ہے۔ مور کا جو لباس ہے نا، جو اس کے پر ہے، وہ اس دنیا میں بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مور گھرانے میں پیدا کر کے موروں کی طرح کے رنگ دیتا ہے، تبھی وہ مور بنتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے واقعتاً نیک بندے ہوتے ہیں، جو سچے پیر کامل کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ پیروں کے جو صفات ہیں وہ قدرتی طور پر آتے ہیں۔ اگر وہ دعویٰ نہ بھی کرے کہ میں مور ہوں، تب بھی لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مور ہے، کیونکہ وہ صفات مور کے اس کے اندر ہوتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے۔ کہ رسی از رنگ دعوے ہا بداں، یہ دعووں کی جو رنگینی ہے، جو دعوے ہیں نا، رنگ کے دعوے، یہ دعووں سے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دعوے سے تو کوئی بات مانی نہیں جاتی نا۔ اب دیکھیے، ایک وہ شخص ہے جو اپنے بڑے ہونے کے دعوے کر رہا ہے، لیکن بڑے ہونے کے کوئی علامتیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ وہ نہ موروں کی بولی بول سکتا ہے، نہ موروں کی طرح کے جلوے دکھا سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مور ہوں، مجھے مانو، میرے سامنے
سر نیاز خم کرو. دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اندر جلوے ہی جلوے ہوتے ہیں لیکن کبھی بولتا نہیں ہے. ورت دعویٰ می کنی مانا بیار کہ مخر ورنہ پسے گردن مخار. اب آپ کہتے ہیں کہ اگر اے انسان تو بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو حقیقت بھی پیش کر. پہلے تو بڑے لوگ دعوے کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر تو دعویٰ کرنا ہی چاہتا ہے تو کر، ٹھیک ہے، لیکن ثبوت بھی پیش کر، حقیقت بھی پیش کر. اور اگر تو ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو بکواس کرنا چھوڑ دے اور اپنی گردن مت کھجا. مطلب جب آدمی شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے تو عام طور پر گردن کھجانا شروع کر دیتا ہے. تو کیوں شرمندہ ہوتا ہے؟ ایسی باتیں کر کے کیوں شرمندہ ہوتا ہے؟ تو اگر ہے تو بول، نہیں ہے تو خاموش بیٹھ. شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ اب آپ فرعون کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر بتاتے ہیں فرعون کا خدا ہونے کا دعویٰ کرنا بھی ایسے ہی تھا. ہم چو فرعون مرصع کردہ ریش برطرز موسیٰ پریدہ از خریش. فرعون کی طرح جس نے داڑھی کے اندر ہیرے جواہرات لگا لیے تھے، اپنی داڑھی کے اندر ہیرے جواہرات لگا لیے تھے. بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس ہیرے جواہرات کی کوئی کمی نہیں تھی. اکثر لوگ ہیرے جواہرات سر پر پہنتے ہیں، گردن میں پہنتے ہیں، ہاتھ پر پہنتے ہیں، پاؤں پر پہنتے ہیں. کچھ لوگ تو پیٹ کو باندھ لیتے ہیں. مختلف جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں اس کے پہننے کے مختلف جگہ ہوتی ہیں، لوگ وہاں پہنتے ہیں. فرعون کے پاس تو اتنے ہیرے جواہرات تھے پورے جسم پہ لادنے کے بعد بھی وہ کہتا تھا کہ اور کہیں جگہ ہے تو وہاں بھی لگا لوں، تو داڑھی میں بھی لگا لیتا تھا. اور داڑھی میں ایسے ہیرے جواہرات لگا کر وہ موسیٰ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا، موسیٰ سے آگے پرواز کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ اس کا گدھا پن تھا. خریش، خر گدھے کو کہتے ہیں، خریش یہ اس کا گدھا پن تھا. ایسینائن فولی، ایکسٹریملی اسٹوپڈ ہونا. او ہمز نسل شغال مادہ ذات در خم مالے و جاہ او فتات. وہ بھی اسی طرح کے گیدڑ کی نسل سے پیدا ہوا تھا، اسی لیے ایسا کرتا تھا. جیسا ابھی آپ نے گیدڑ کا واقعہ سنا. مال کا نشہ تھا، مرتبے کا نشہ تھا اور اسی نشے میں ڈوبا ہوا تھا. کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا، اسی لیے نکل گیا تھا اپنے میں سے. انسان بھی جب کوئی چیلنج کرنے والا اس کو نہیں ملتا ہے تو بہت زیادہ بڑی بڑی ہانکنے لگتا ہے، اور جب کوئی چیلنج کرنے والا سامنے آ جاتا ہے تو اس کی پوری ختم ہو جاتی ہے ہوا. فرعون کے ساتھ ایسے ہی تھا، اس وقت اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب جب موسیٰ آئے تو اب چونکہ ایک ہی تھے تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں، اس کو تو میں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاؤں گا، ایسا سمجھتا تھا. ہر کے دیداں مال و جاہ سجدہ کرد سجدہ افسوسیاں را او بخرد. جس نے مال کو دیکھا فرعون کے اس سے متاثر ہو گئے، جس نے مقام اور مرتبے کو، منصب کو دیکھا فرعون کے اس سے متاثر ہو گئے. انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، سب کے سب فرعون کے آگے سرنگو ہو گئے. اب سرنگو ہونے والے، جھکنے والے، عقیدت رکھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی 3-4 کیٹیگریز ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سچی عقیدت رکھنے والا ہو. ظاہر بات ہے یہ تو دعووں سے سچی عقیدت پیدا ہوتی نہیں ہے. سچی عقیدت پیدا ہونے کے لیے تو حقیقت چاہیے. تو سچی عقیدت پیدا ہونے کے لیے فرعون تو کافی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ عقیدت میں تھے. تو کیوں تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ سجدہ افسوس یارا او بخرد. ان میں سے ایک کیٹیگری یہ تھی کہ وہ سجدہ تو کرتے تھے فرعون کو، لیکن اندر ہی اندر فرعون کا مذاق اڑاتے تھے. ایک کیٹیگری وہ ہے جو حقیقت میں عقیدت رکھنے والے ہوتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو عقیدت رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدت ان کے اندر داخل نہیں ہوتی، وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غرض کے لیے آتے ہیں تو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ان کو بھی کوئی عقیدت نہیں ہوتی، مطلب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اس طرح کا عقیدت کا مظاہرہ کروں تو شاید میرا کچھ مطلب پورا ہو جائے. تو 3 قسم کی عقیدت والے لوگ ہوتے ہیں. پہلی کیٹیگری والے تو فرعون کے پاس تھے ہی نہیں، اب بچ گئی 2 کیٹیگریز. ویسے ہی لوگ تھے جو جھک رہے تھے. گشت مستک گدائے جندہ دلخ السجود و استحیر ہائے خلق. اب یہ فرعون جس کو آپ کہتے ہیں پھٹی گدڑی والا، گدڑی تو پہنی ہے لیکن پھٹی گدڑی ہے، انہیں کر و فر تو ہے
مال دولت نوکر چاکر عزت منصب حکومت تخت سب ہے، لیکن جو اصلی چیز ہے روحانیت کا شہسوار ہونا وہ تو نہیں ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پھٹی گدڑی والا فقیر. وہ تو اس طرح کے عقیدت مندوں سے مست ہو جاتا ہے، لوگوں کے سجدوں کو لوگوں کی حیرانیوں کو دیکھ کر مست ہو جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چاپلوسی کرنے والے کہ آتے ہیں آ کر کہتے ہیں فرعون آپ نے تو بڑا کام کر دیا، آپ کی طرح کا کوئی نہیں ہے. ایسی ایسی کرامتیں فرعون سے منسوب کر دیتے ہیں کہ فرعون کو خود نہیں پتا ہے، آپ نے ایسا کر دیا آپ نے ویسا کر دیا. فرعون خود حیران ہے میں نے کب کیا، لیکن انکار نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیا. اب ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو ان کے عقیدت مند آ کے جھوٹ موٹ کی کرامتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کرم سے ایسا ہو گیا، آپ کی کرامت سے ایسا ہو گیا. یہ شخص انکار نہیں کرتا، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی اس کے اندر اس کی کوئی کرامت نہیں ہے. وہ نہیں کہتا کہ یہ میری کرامت نہیں ہے، وہ تو مست ہوتا ہے، مرسنے لگتا ہے اپنے آپ. ہائے اے فرعون ناموسی مکن تو شغالی ہیچ تاؤسی مکن. افسوس اے فرعون تو ایسا معزز بننے کے لائق نہیں ہے، کیوں بنتا ہے؟ اب یہاں فرعون کا ذکر کرتے ہوئے آپ ایسے جعلی پیروں کی طرف ہتھیار چلا رہے ہیں کہ تو اس کیٹیگری کا نہیں ہے کہ تو معزز بنے. مت بن، تیرے لیے عام انسان بن کر رہنا ہی بہتر ہے. کیوں اپنے آپ کو ان لوگوں کی کیٹیگری میں داخل کر رہا ہے؟ گیدڑ ہے تو گیدڑ بن کے رہے، مور بن کے کیوں ناچتا ہے؟ تو شغالی ہے تاؤسی مکن. تو جب گیدڑ ٹھہرا تو گیدڑ ہی رہے، مور کی طرح مت ناچ، اپنے آپ کو مور مت جتا. سوئے تاؤساں اگر پیدا شوی آجزی از جلوہ و رسوا شوی. اور اگر تو گیدڑ ہونے کے بعد اپنے آپ کو مور ظاہر کرے گا تو شاید کچھ گیدڑ تیرے مور ہونے کو مان بھی لیں، لیکن اگر تو موروں کے بیچ میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ گیدڑوں کے بیچ میں جا کر تو اپنے آپ کو مور کہہ رہا ہے، شاید کچھ جاہل گیدڑ مان بھی لیں، لیکن جب تو موروں کی محفل میں آئے گا، حقیقی موروں کی محفل میں، تب کیا ہوگا؟ وہ تیرا راز کھول کے رکھ دیں گے. وہ جلوہ تو نہیں دکھا سکے گا ان کے سامنے آ کر، اور رسوا ہو جائے گا. جھوٹے پیر عام لوگوں کے پاس جا کر اپنی کرامتیں بیان کرتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے جا کر شیخیاں کرتے ہیں، عام لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنا لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہی لوگ جب حقیقت جاننے والے حقیقی مور کی محفل میں آتے ہیں، پہلے تو ان کے پاس آتے ہی نہیں، ملتے نہیں ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن اگر کبھی غلطی سے آ بھی جائیں تو رسوا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی طرح کے جلوے نہیں دکھا سکتے. موسیٰ و ہارون چو تاؤ ساں بدند پر جلوہ برسرو رویت زدند. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھی اپنے آپ میں حقیقی مور تھے. جب موروں سے سابقہ پڑا، جب تک گیدڑوں سے سابقہ تھا فرعون کا، وہ اپنے مور ہونے کے دعوے کر رہا تھا، لیکن جب حقیقی موروں سے سابقہ پڑا اس گیدڑ کا اور انہوں نے اپنے جلوے دکھائے تو فرعون کا کام تمام ہو گیا، رسوا ہو گیا. زشتیت پیدا شدو رسوائیت سر نگوں افتادی از بالائیت. زشتیت کہتے ہیں بھدا پن، ٹیڑھا پن، چھوٹا پن. تو ان کی زشتیت اور ان کی رسوائیت ظاہر ہو جاتی ہے. ان کا جو بھدا پن ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور جس طرح سے وہ رسوا ہو گئے اپنے شیخی کے بلبوتے پر، وہ سامنے آ جاتے ہیں. ان کی رسوائی سب کے سامنے آ جاتی ہے. سر نگوں افتادی از بالائیت، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی بلندی پر چڑھا اور اوندھے میں گر گیا. چو مہک تیدی سیاہ گشتی چو قلب نقش شیری رفت پیدا گشت قلب. اور جب تو نے کسوٹی دیکھی، جب تک کسوٹی نہیں تھی، ٹچ سٹون نہیں تھا، تم اپنے آپ کو سونا بنا کر پیش کر رہے تھے نا، لیکن جیسے ہی ٹچ سٹون آ گیا، کسوٹی آ گئی، کھوٹا سکہ کالا پڑ گیا. کھوٹا سکہ جب تک ٹچ سٹون نہیں تھی چمک رہا تھا،
جیسے ہی ٹچ سٹون آ گیا سونے کی حقیقت کھل گئی اور وہ کالا پڑ گیا. شیر ہونے کی جو شکل تھی وہ ختم ہو گئی اور اندر کا کتا پن ظاہر ہو گیا. اے سگے گرگین زشت از ہرس و جوش، پوستین شیر را بر خود مپوش. اے بھدے کتا نما گیدڑ، تو اپنے ہرس میں، تو اپنے جوش میں آ کر، لالچ کے جوش میں آ کر شیر کی کھال اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. کوئی گیدڑ اگر شیر کی کھال اپنے جسم کے اوپر ڈال لے، جبہ و خبہ ڈال لے، امامہ شملہ ڈال لے گیدڑ ہو کر، تو ایک دن کے بعد اس کو رسوا ہونا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایسا مت کر. اگر تو بزرگوں کے لباس کے خیال سے پیروی میں یا ان کی سنت میں، جیسے کہا جاتا نا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی قوم میں کر دیتا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی بزرگوں کا لباس اختیار کرے، کہ ہم تو گیدڑ ہیں لیکن ہم موروں کا لباس پہنتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ایک دن موروں میں کر دے، اس امید میں اگر پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی نیت، اچھا ارادہ ہے. لیکن آپ موروں کا لباس اپنے اوپر ڈال کر یا شیر کی کھال اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو شیر کہنے لگیں، اپنے آپ کو مور کہنے لگیں، تو پھر رسوا ہو جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں یہ کام مت کرو. پوستین شیر را بر خود مپو، شیر کی کھال کبھی اپنے اوپر مت پہنو. غر شیرت بخواہت امتحان، نقش شیرو آنگ اخلاق سگاں. شیر کی گرج ایک نہ ایک دن تیرا امتحان لے کر چھوڑے گی. تو شیر کی کھال اپنے اوپر ڈال کر گیدڑ ہوتے ہوئے باہر نکل رہا ہے اور اپنے آپ کو شیر کہہ رہا ہے. جب تک شیر سے تیرا سابقہ نہیں پڑا لوگ شاید تجھے شیر سمجھ لیں، لیکن جب شیر سے سابقہ پڑے گا اس کی جو گرج ہے وہ آئے گی. کیا تو گرج سکے گا شیر کی طرح؟ کھال تو پہن لی لیکن کیا شیر کی آواز نکال پائے گا، وہ گرج نکال پائے گا؟ ہیچ بر خود زن تاؤسی مبر. آپ کہتے ہیں کہ کبھی بھی بھول کر بھی اپنے مور ہونے کا گمان مت کرو. اگر تم گیدڑ ہو تو گیدڑ بن کر ہی رہو. دعا کرو کہ اللہ ہم کو مور بنا دے. موروں کے راستے پر چلو، موروں کی طرح رہو، لیکن اپنے آپ کو مور مت کہو. ذاک تاؤساں کنندت امتحان، خار و بے رونق بیمانی درمیان. کیونکہ یاد رکھ اگر تو اپنے آپ کو مور کہے گا تو مور تجھے ضرور آزمائیں گے، اور جب تو اس آزمائش میں، اس امتحان میں فیل ہو جائے گا تو ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور بے آبرو ہو کر رہ جائے گا. تیری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی. اب رہا یہ سوال کہ کب تک ایک آدمی اپنی حقیقت کو چھپا سکتا ہے؟ کس کس کے سامنے چھپا سکتا ہے، کس کے سامنے نہیں چھپا سکتا؟ اس حوالے سے آپ بیان کریں گے قرآن مجید کے ایک آیت کے ٹکڑے کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اے نبی آپ ان منافقوں کو جو کہ چھپ کر آپ کے سامنے مسلمان بن کر آئے ہیں، اندر سے کافر ہیں، ان کی بات کرنے کے لہجے سے پہچان لو گے. مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان سے نکل جائے گی کہ سامنے والا کبھی نہ کبھی اگر عقل مند ہے تو، صاحب دل ہے تو پہچان لے گا کہ یہ جعلی اور جھوٹے ہیں. عام آدمی شاید نہ پہچانے لیکن جاننے والا ضرور پہچان لیتا ہے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش